الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله واستحيوهم واكرموهم رواه الترمذي. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایاکم اپنے آپ کو بچائے والتعری خصوصاً تعری سے ننگا ہونے سے یعنی پردے کے لحاظ کرے. فَإِنَّ مَعَكُمْ مَن لَّا يُفَارِقُكُمْ آپ کے پاس وہ مخلوق ہے جو آپ سے علیحدہ نہیں ہوتا ہے، جو ملائکہ کے فرشتے ہیں، کرام کاتبین ہیں، حفظہ ہے. الا عند الغائط وحین یفضی الرجل الی اہلہ مگر غائط کے وقت جو واش روم جاتے ہیں انسان اور جب مباشرت کرتے ہیں انسان اس وقت یہ فرشتے علیحدہ ہوتے ہیں. باقی آپ کے ساتھ موجود ہے تو بغیر ضرورت کشف العورت یہ جائز نہیں ہے. بس تحیون سے حیا کرے، وکرم ان کی اکرام کرے. اور کرویت میں ہے نیچے فاللہ احق یستحیی منہ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا ہو جائے، ضرورت کے بغیر کشف العورت سے حیا کرنے. البتہ یہ روایت جو ہے ابن عمر کے یہ ضعیف ہے، لیث ابن ابی سلیم کی خاطر سے وہ اس روایت میں موجود ہے. البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کرام کاتبین بھی علیحدہ ہوتے ہیں یا کہ نہیں. حفظہ فرشتے جو ہیں وہ تو علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن کرام کاتبین کے بارے میں یہ کہ وہ علیحدہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ واش روم میں بھی کچھ اعمال ہو سکتا ہے، وہ لکھتا ہے. اگر علیحدہ ہو جائے، کسی کا قول یہ ہے کہ علیحدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح اندازے سے کہ وہ وہاں سے نظر آتا ہے جو عمل وہ کرتا ہے، لکھتا ہے، جس پر وہ مکلف ہے. وعن ام سلمہ انها كانت عند رسول الله وميمونة تو اذ اقبل ابن ام مکتوم. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نقل ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، وہ میمونہ تو اور اس طرح میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی. اذ اقبل ابن ام مکتوم آ گئی سامنے کہ جو اعما تھے. فدخل علیہ وہ بھی رسول اللہ کے پاس آئے. فقال رسول نے کہا احتجبا من اس سے پردہ کرے. ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول اللہ نے کہا کہ ان سے پردہ کرے. وقلت میں نے کیا رسول اللہ علیہ هو اعما لا یبصرنا کیا یہ اعما نہیں ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا ہے. فقال رسول اللہ نے کہا فعمیاوان انتما کیا آپ بھی نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ تو اندھے نہیں. لستما تبصرانی ہی آپ جسے نہیں ہے کہ آپ ان کو دیکھیں. رواه احمد و ترمذی و ابو داؤد. یہ روایت اور ایک دوسری روایت ہے اس میں ظاہراً تعارض ہے. ایک تو وہ روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشوں کو دیکھ رہی تھی، وہ کھیلتے تھے مسجد میں، صرف کھیلنے کو دیکھتی تھی. اور ایک وہ روایت ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین طلاق پورا ہونے کے بعد، 3 طلاق پوری ہو گئی، کہ چلے جائے ام شریک کے پاس رہ جائے. تو بعد میں یہ مسئلہ آیا کہ وہ ایک خاتون تھی کہ مہمان زیادہ آ جاتے اور مہمان نوازی کرتی تھی، لوگ زیادہ آتے تھے. تو رسول نے پھر سے کہا کہ ابن ام مکتوم کے پاس چلے جائے، ان کے ساتھ رہائش پذیر ہو جائے، کیونکہ وہ رجل اعما ہے. تضعین ثیابک عندہ آپ اپنے کپڑے ان کے پاس یعنی ان کے گھر میں رہ سکتے، یعنی کپڑے اضافی کپڑے کا نا اوڑھنی وغیرہ دوپٹہ اگر نہ ہو، بازو ظاہر ہو، پاؤ پنڈلی یا ظاہر ہو پنڈلی، تو اس میں کوئی باک نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں دیکھ سکتا ہے.
اور یہ دلیل ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا ہے کہ وہ محارم میں سے نہیں تھا، یعنی جس کے ساتھ عام رشتہ دار میں سے ہو سکتا ہے لیکن محارم میں سے نہیں تھا، کیونکہ علت یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ محارم میں ہے، علت یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا ہے آپ کو، آپ اپنے کپڑے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں ہے کہ یاوان انتما ظاہراً تعارض ہے، اس کے ایک جواب تو یہ ہے کہ امہات المؤمنین کے لیے پردے کا زیادہ اہتمام ہے، ورع اور تقوی ہے، اور یہ وہ امہات المؤمنین میں سے نہیں تھی فاطمہ بنت قیس۔ البتہ عائشہ رہاں بھی امہات المؤمنین میں سے تھی، لیکن وہ دور سے صرف کھیل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لیکن صحیح جواب، محدثانہ جواب یہ ہے کہ یہ روایت کمزور ہے، اور عورت کے دیکھنے میں اتنا حرج نہیں ہے جتنا مرد کے دیکھنے میں حرج ہے، کیونکہ مرد کے جو خواہش ہے وہ زیادہ ہے، دیکھنے سے بھی وہ متحرک ہو جاتی ہے، اور عورت کے جو خواہش ہے وہ کم ہے، صرف دیکھنے سے اس میں حرکت نہیں آتی ہے، چھونے سے وہ آتے ہیں۔ تو یہ روایت کمزور ہے، نبہان مولا ام سلمہ اس میں موجود ہے اور وہ کمزور ہے۔ البتہ قرآن کریم میں عورت بے منع ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، جب کچھ خطرہ ہو دیکھنے سے تو وہ اپنے نظر کو جھکا کر کے رکھے اور بار بار نہ دیکھے، یا کبھی خدشہ ہو، کبھی کبھی یہ خدشہ ہو سکتا ہے، اور یا اس نیت سے ہو کہ غلط نیت سے دیکھ رہی ہے تو وہ منع ہے پھر قرآن کریم میں۔ وعن بحث ابن حکیم عن نبی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظ عورتک، اپنی عورت کی حفاظت کر لے، الا من زوجتک، مگر اپنی بیوی سے، او ما ملکت یمینک، اور اپنے لونڈی سے جو آپ کی ملک یمین میں ہے، ملک یمینی۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ شرمگاہ عورت اور میاں بیوی اپنے آپس میں یہ ایک دوسرے کے دیکھ سکتے ہیں یا کہ نہیں، اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے جو دلائل ہے کہ عائشہ رہاں فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ولا نظرت، رسول کی جو شرمگاہ میں نے نہیں دیکھا ہے، اور یا لا رہا و ما رہا، اس طرح کی روایتیں وہ سب کے سب کمزور ہیں۔ جواب مختصر یہ ہے کہ وہ سب کے سب کمزور ہے، اس میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ عام جو جمہور علماء کرام اس کے جواز کے قائل ہیں، ان کے ساتھ بہت دلائل ہیں۔ پہلی دلیل تو قرآن کریم ہے، والذین هم لأماناتهم والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، فروج کی حفاظت ہر طرح کی مراد ہے، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی واش روم میں غسل کرتے تھے، اور ایک ہی برتن سے اور ایک ہی بار ایک ساتھ۔ اور تیسری دلیل یہی ہے، احفظ عورتک الا من زوجتک وما ملکت یمینک، قلت یا رسول اللہ افرأیت ان کان الرجل خالیا، اگر علیحدہ ہو، کمرے میں کوئی بھی نہ ہو، ویسے اگر ظاہر کرتا ہے، قال فاللہ احق یستحیی منہ، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اللہ کی نظر سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کپڑا ڈالنا وغیرہ یہ ایک ادب ہے، ایک احترام ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ تو حدیث کی یہ فوائد ہے کہ فرج کی حفاظت کے بارے میں تاکید ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زوجہ یا لنڈی جو استعمال میں ہو، اگر وہ نظر کرے اور اس کی طرف نظر ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان علیحدہ ہو، اکیلا ہو، تو پھر بھی
ضرورت کے بغیر شرمگاہ کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ضرورت واشرب کی ضرورت ہو یا علاج معالجے کی کوئی ضرورت ہو وہ الگ مسئلہ ہے، ضرورت کے بغیر اس کے ظاہر کرنا صحیح نہیں ہے۔ وعن عمر، یہ روایت پہلے گزر چکے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة، ایک بندہ ایک عورت کے ساتھ علیحدہ اکیلا نہ ہو جائے، اکیلا نہیں ہوتا ہے، الا کان ثالثہما شیطان، مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے ضرور۔ مرد کے ذہن میں بھی وسوسے ڈالتا ہے اور عورت کے ذہن میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ رواه ترمذی۔ اس وجہ سے خلوت جائز نہیں ہے غیر محرم کے ساتھ۔ وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلجوا علی المغیبات، مغیبات پر داخل نہ ہو جائے۔ مغیبات وہ عورتیں جس کی شوہر غائب ہو، مسافر ہو، تو آپ گھر نہ چلے جائے جب تک گھر میں کوئی تمیز والا نہ ہو، اکیلی عورت ہو تو نہ جائے کرے۔ مغیبات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے شوہر جب نہیں ہے تو اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے۔ پھر وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ، شیطان آپ میں سے خون کے جو مجرا ہے اس میں گھومتا پھرتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، عورت کے جسم میں بھی مرد کے جسم میں بھی۔ اللہ ہم نے کہا وَمِنْكَ يَا رسول اللہ، اور آپ کے جسم میں بھی اس طرح گھومتا پھرتا ہے؟ قال وَمِنِّي، اور میرے جسم میں بھی گھومتا پھرتا ہے، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میرا تعاون فرمایا ہے۔ فَأَسْلَمُ، میں اس سے بچتا رہتا ہوں۔ فَأَسْلَمُ قرت بھی ہے اور فَأَسْلَمَ قرت بھی ہے۔ فَأَسْلَمُ قرت یہ ہے کہ میں بچتا رہتا ہوں اس سے، اور فَأَسْلَمَ کا مقصد یہ ہے کہ وہ تابع ہو چکا ہے۔ تابع ہو چکا ہے یہ مقصد بھی بنتا ہے کہ کفر کے ساتھ ساتھ تو کافر تو ہے لیکن تابع ہے، مجھے وسوسے نہیں دے سکتا ہے۔ اور یہ مقصد بھی ہے کہ میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے، اور یہ بعید نہیں ہے کہ رسول اللہ کے جو شیطان ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ رسول اللہ کے کمال معجزے کی وجہ سے شیطان کی اسلام یہ بعید نہیں ہے، کیونکہ بعد میں ایک لفظ ہے کہ مجھے وسوسے نہیں ڈال سکتا ہے، مجھے گفتگو نہیں کر سکتا الا بخیر، خیر کی باتیں مجھے کرتا ہے۔ یہ استدلال ہو سکتا ہے اس سے۔ رواہ الترمذی۔ وعن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتا فاطمۃ بعبد قد وهبه لها، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے غلام خادم طلب کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم وغیرہ نہیں تھے، تو رسول اللہ نے اس سے تسبیحات سکھائے، جو تسبیحات مشہور ہے تسبیحات فاطمہ سے۔ سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ رسول نے کہا خادم سے بھی بہتر ہے۔ کل آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں اتنی آسانی آئے گی گویا کہ آپ کے ساتھ خادم ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہی۔ بعد میں جب غلام آ گئی، زیادہ ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فاطمہ کو غلام بھی دے دیا۔ اسی ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قمیص ہے، اگر سر چھپاتی ہیں تو پاؤں ظاہر ہو جاتی ہیں، پاؤں چھپاتی ہے تو سر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی تکلیف یہ کہاں سے؟ گھر میں تو صرف آپ کے والد ہیں اور آپ کے غلام ہیں۔ وَهَبَهُ لَهَا هِبَةً، رسول نے دی۔ وَعَلَى فاطمہ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا، اگر سر چھپاتی لم يبلغ رجلها، پاؤں تک یہ چادر نہیں پہنچ جاتی۔ وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، سر تک نہیں پہنچ جاتا۔ فَلَمَّا رَأَى الرَّسُولُ مَا تَلَقَّى، وہ رسول نے وہ حالت دیکھی کہ یہ جس پر پریشان تھی، قال إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، آپ پر کوئی بحث نہیں ہے، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَغُلَامُكَ۔ حدیث کے فوائد، ایک فائدہ یہ ہے کہ عورت کے لیے پاؤں اور سر ظاہر کرنا جائز نہیں ہے غیر محارم کے سامنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خادم اور والد ہونے کا وجہ بتا دیا کہ اس کی چھپانے کی کوشش نہ کرے، تکلیف نہ کرے۔ یہ نہیں بتایا کہ یہ عام وقت پہ جائز ہے۔
محرمیت کا وجہ بتا دیا کہ آپ کے محارم ہیں، تو استدلال ہو سکتا ہے کہ غیر محارم کے سامنے پاؤں ظاہر نہ کرے اور سر بھی ظاہر نہ کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غلام یہ محارم میں سے ہیں، جب تک غلامی کے اندر ہو عورت کی۔ پردے کے مسائل میں ہم نے دوسری گروہ کے ساتھ غلام کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ مواضع زینت دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں دے سکتا۔ یہ محارم میں سے ہیں، اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، خلوت کر سکتا ہے غلام اپنے سیدے کے ساتھ، جیسے اپنے والدہ ہو اس طرح۔ یہ بھی اسی فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیا، بہت حیا کرتی تھی۔ البتہ غلام محارم میں سے ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اسے پردہ لازم ہے۔ سعید بن جبیر کا ایک قول سے استدلال کرتے ہوئے ان کے اپنا قول ہے کہ سورۃ النور میں جو آیات ہے وہ آپ کو دھوکہ نہ کرے، لا تغرنکم آیت النور، اس سے لنڈیا مراد ہے، غلام مراد نہیں ہے۔ ما ملکت ایمانکم۔ لیکن راجح مطلق جمہور کا، جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ محارم میں سے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس سے خادم مراد ہے، غلام، کیونکہ لنڈیا سے مراد اس لیے نہیں کہ وہ او نسائہن لفظ میں سارے عورت داخل ہے، لنڈیا ہے یا عام عورت ہے، تو ما ملکت ایمانکم میں خود بخود غلام شامل ہو گیا اس میں تملیک۔ اور دوسری دلیل یہی حدیث ہے، اور ابو داؤد کی روایت ہے، انما ہوا ابو کی و غلاموں کی، اور مزید اور بھی دلائل موجود ہے اس مسئلے میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔